السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو دوستو، آج ہم قارون کا واقعہ ذکر کریں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب دولت سے نوازا تھا، لیکن اس نے ناشکری کی اور اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو دوستو، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا فرد، یعنی وہ کوئی اجنبی یا کافر قوم سے نہیں بلکہ اسی امت میں سے تھا جس نے معجزے دیکھے تھے، سمندر کو پھٹتے دیکھا تھا۔ مگر جب اللہ نے اسے بے حساب مال دیا تو اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا۔ تکبر کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی صرف اکڑ کر چلے، بلکہ یہ اندر کی وہ بیماری ہے جس میں انسان خود کو حق پر اور دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ پھر اس کے اندر غرور آیا۔ غرور یعنی نعمت پا کر یہ سمجھنا کہ میں اس کا مستحق ہوں اور دینے والا کوئی نہیں۔ اسی غرور نے اسے اس جملے تک پہنچایا کہ یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، یعنی اس نے صاف لفظوں میں اللہ کی نعمت کو اپنی عقل اور محنت کا نتیجہ قرار دیا۔ حالانکہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ عقل، صحت، موقع اور کامیابی سب اللہ کی عطا ہیں۔ نیک لوگ اس کے پاس آئے، اسے سمجھایا کہ شکر ادا کر۔ شکر کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں، بلکہ عاجزی اختیار کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور طاقت پا کر ظلم نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ زمین میں فساد نہ پھیلا۔ فساد یعنی ایسا بگاڑ جو صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو نقصان پہنچا دے۔ مگر قارون نے نصیحت کو کمزوری سمجھا۔ اس نے اپنی دولت کی نمائش کی، شاہانہ لباس پہنا، خدام اور محافظوں کے ساتھ جلوس نکالا تاکہ لوگ دیکھیں اور دل ہی دل میں اس کے آگے جھک جائیں۔ تب دنیا پرست لوگ بول اٹھے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی۔ مگر اللہ نے ہمیں یہ دکھانا چاہا کہ جس زمین پر انسان اکڑ کر چلتا ہے وہی زمین اس کا انجام بھی بن سکتی ہے۔ چنانچہ ایک دن نہ آسمان سے بجلی گری، نہ سیلاب آیا، نہ دشمن کا لشکر حملہ آور ہوا، بلکہ اللہ نے صرف زمین کو حکم دیا اور اسی زمین نے قارون کو اس کے محل، اس کے خزانوں اور اس کے غرور سمیت نگل لیا۔ نہ اس کا علم اسے بچا سکا، نہ اس کا مال، نہ اس کے محافظ، اور جو لوگ کل تک اس پر رشک کر رہے تھے وہ آج خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر اللہ ہم پر بھی فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی اسی زمین میں دھنسا دیتا۔ اس واقعے کا سبق یہ ہے کہ دولت اگر شکر کے ساتھ ہو تو نعمت ہے، اور اگر ناشکری کے ساتھ ہو تو عذاب۔ اصل عزت بینک بیلنس سے نہیں بلکہ عاجزی سے ملتی ہے، اور جو انسان آج خود کو زمین کا مالک سمجھتا ہے وہ کل اسی زمین کے نیچے بے نام ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کہیں ہم بھی اپنی کامیابی کو اپنا کمال تو نہیں سمجھ رہے، اور اگر یہ الفاظ تمہارے دل میں ہلچل پیدا کر گئے تو سمجھ لو قرآن زندہ کتاب ہے، اور جو دلوں کو زندہ کرنا چاہتا ہے وہ ایسے سبق آموز پیغام کو چھوڑ نہیں سکتا بلکہ اسے آگے پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے حاصل ہونے والے 5 عظیم اسباق۔ نمبر 1، دولت اللہ کی نعمت ہے، انسان کی ملکیت نہیں۔ نمبر 2، تکبر اندر کی خاموش بیماری ہے۔ نمبر 3، نصیحت کو ٹھکرانا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ نمبر 3، فساد صرف لڑائی نہیں، غرور کی نمائش بھی فساد ہے۔ نمبر 5، دنیا کی چمک وقتی ہے، انجام دائمی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ میں یس کا جواب دیجئے، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔